تو ایک ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پہ۔ یہ ایک ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ اور عرب کے لوگوں نے ایز اے پاور آپ کو تسلیم کر لیا، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، عرب میں غلبہ۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تبوک کے مقام پہ، اور رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ فوج لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا بدماشی کے ساتھ۔ آپ کو پتا چلا آپ جب پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی پیچھے بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر تک یرموک کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے، قریب کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل ہوگے یا ہمارا ساتھ دوگے۔ پھر آپ سے دنیا سے چلے گئے، فوراً ہی عرب قبائل مرتد ہو گئے، 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پہ آگے، اپنی فوجیں بنا لی، اتنے محاذوں کے اوپر سیدنا ابوبکر نے اکیلے جنگ کھول لی۔ 2.5 سال کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر سیدنا عمر کا دور آیا۔ سیدنا ابوبکر کے دور میں عراق کا کافی حصہ جو پرشین امپائر اہل فارس کے پاس تھا مسلمان فتح کر چکے تھے۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں شروع کے 3-4 سالوں کے اندر ہی پہلے جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ زور ٹوٹا۔ اس کے بعد پرشین امپائر کے ساتھ جنگ قادسیہ فیصلہ کن جنگ 4 دن تک ہوئی، 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ ہاتھی لے کے آگے پرشین امپائر کے لوگ، مسلمانوں نے اپنے گھوڑے جو بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے، اپنے گھوڑے واپس بیچ کے پیدل جا کے ان ہاتھیوں کو گرایا بنو تمیم کے لوگوں نے۔ 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد دبکی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا قادسیہ مسلمانوں نے ون کر لی ہے، پرشین امپائر جو اتنی ٹف ہے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے، فوراً رومن امپائر نے اپنا سفیر بھیج دیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے جو ملک جتنے ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ یہ عمر سیریز کے اندر ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں۔ یہ 17 ہجری تک، 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان، 17 ہجری کے اندر within 17 years 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت۔ اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں۔ اسلام is the fastest growing religion on the face of earth. اسلام is the only practicing religion on the face of earth. اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو، آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی، نئی کی نئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی، آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ باقی انقلاب آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھائیں، 100 سال سے زیادہ کوئی انقلاب نہیں چلا۔ رشین انقلاب، یہ حال میں تو سب سے بڑی مثال رشین انقلاب کی ہے نا، دیکھ لیں ملیہ میٹ ہو، لیکن انقلاب یہ ہے الحمدللہ۔ اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں، ایک تو جاہل تھے، اللہ نے قرآن کی شکل میں انہیں ایسی کتاب دی کہ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ جن لوگوں نے پڑھ لی، وہ جیوز اور کرسچن جو ان کو امی کہا کرتے تھے، ان کے علمی دلائل کے جوابات ان صورتوں کے اندر ان امیین کی اپنی زبان کے اندر آ گئے، اور انہوں نے ان کو گونگا کر دیا جیوز اور کرسچنز کو۔ اور دوسری کمزوری عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا، اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے کیونکہ آپس میں لڑتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے پھر قرآن دیا، علم دیا، اور نمبر 2 ان کو یونٹی کے لیے بانڈ چاہیے تھا، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا، الحمدللہ۔ اور وہ لیڈر ان کو مل گیا کہ جس نے ان سب کو جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر ایسی وہ طاقت جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اتنے عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، ورنہ جس طرح عرب قبائل مرتد ہوئے تھے، یہ کس نے سوچا تھا کہ یہ رومن اور پرشین امپائر مسلمان گرائیں گے؟ ان کے تو اپنے ملک کے اندر حکومت کرنا مشکل ہو گئی تھی، لیکن جب سیدنا ابوبکر نے اپنی استقامت دکھائی اور آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوئی تو باقی سب قبیلے پھر واپس اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ کہ سر دیکھیں یہ غزوہ احد کا ہی ڈسپلن لوز ہوا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومن اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹنا تھا، یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈز میں اگر یہ ڈسپلن لوز کرتے تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، جن کی ریزروڈ آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھیں، جن کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن سکھایا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آگے وہ معاملات چلے۔ وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے، انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے۔ تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے، ڈسپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ تو بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے۔ وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آگے، اتنے بڑے بڑے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آ گئے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے تھے۔ سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے، پیدل گئے، کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی، کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے مر بھی گئے۔ پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا، اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا، اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے، آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ ان کی قربانی ہے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، تو ہم حضور کی نسبت سے ہمیں بخش دے۔ وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں اس کا، ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، بشرى یا امیر المؤمنین، اليرموک نصر من اللہ وفتح عظیم، وهذا رسول ابی عبیدہ۔ تو یہ جو مذہبی جبر ختم کیا نا اسلام نے، یہ اس جدید دور کا خالق اسلام ہے، اور یہ ہوا ہے تلوار کے زور پر۔ یہ فلسفہ تھا، یہ جو تماشا بنایا ہوا نا انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، یہ جنگجو تھے۔ سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے، ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط کی۔
ظاہر اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا، یعنی یہ دعوت قتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور 15-17 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یکم ہجری میں، اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 1000، ان میں سے بھی 300 وہ منافقین ہی تھے، 700 مسلمان تھے۔ پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسر روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک، اس کے پاس بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص قتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی۔ 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر، جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانوناً مسلمان تھے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ تبوک تک گئے۔ اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں، جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کئی پیدل تھے، بہت کم لوگ سواریوں پر تھے، اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسر روم نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پہلے وہ للکار رہا تھا، حالانکہ 1.5 لاکھ اور 30,000 کا کوئی مقابلہ تھا۔ 1.5 لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی، اور 30,000 جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو نظر آ گیا کہ نہیں بھائی یہ غیبی مدد ہے، ورنہ میں آپ کو یہ غزوہ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی۔ اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر، یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی۔ انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ ساروں نے کہا جناب تھوڑی تو طاقت ہی نہیں کسی دی، رومن امپائر نس گئی ہے۔ تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے، کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا۔ پھر نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزوہ تبوک کے 1.25 سال کے بعد۔ پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسریٰ کے خلاف قتال شروع ہوا۔ ظاہر ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی، ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آئے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے۔ اچھا، یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے، یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا۔ اچھا، وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے، کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی۔ لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو۔ حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دیں۔ دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ۔ اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی۔ خالد ابن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں، حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو اٹھاؤ۔ من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن عامر بن الجراح
فإني أحمد الله تعالى إليك. أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله قد توفي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد شاء الله أن أتولى أمر المسلمين من بعدي، وقد وليتك جماعة المسلمين في الشام، فانظر في حرب الروم برأيك ومن حضرك من المسلمين. واعلم أني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخطة أو خيانة، فليكن عونك فيما تجد فيه، فإنه لا غنى لك عنه. وإياك وإلقاء المسلمين في هلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك. والسلام. اور جناب کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی، انہوں نے کہا میں تہاڈی یہی بت پرستی توڑنی ہے، میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے. یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح، یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے. وقد نصر الله أصحاب اليرموك وكسر شوكة الروم، وسار أصحابنا إلى دمشق، فأعينوهم بشكر الله على ما أعطى كي يزيدهم الله ويزيدنا من فضله. الحمد والشكر لله. ويقول بعضكم ما بال أمير المؤمنين قد عزل خالدا عن إمارة جند الشام، وقد كان من بلائه ما نعلم. فاعلموا رحمكم الله أني ما عزلته عن سخطة أو خيانة، ولكني نظرت في أمور ثلاثة. أما أولها فأني ما زلت أسمع الناس يقولون لا أحد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه، ولولا خالد لما كان كذا وكذا، فخشيت أن يفتن الناس به، وأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع. فماذا لو قضى خالد نحبه؟ هل تنكسر شوكة الإسلام بموته؟ وهل ينقضي وعد الله بانقضاء أجله؟ وقد مات قبله خير الناس محمد رسول الله، فمضى أمر الدين على ما وعد الله. وقد خابت أمة تعلق أمرها كله برجل واحد، فإذا غاب انقضى أمرها واختل نظامها إلى بوار. وأما الأمر الثاني فإن خالدا يرى رأيا في عمل الأمراء والولاة يخالف رأيي، وهو يقيم على رأيه ذاك عازما عليه. يرى أن يستقل الوالي بعمله فيمضي الأمور في ناحيته على الوجه الذي يراه، فلا يرجع به إلى الخليفة. أما أنا فأرى أن الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته وأمرائه عند الله. أما الأمر الثالث فإن عمل الأمراء والولاة لا يقتصر على خطة الحرب وتدبير الجيوش وإنشاب القتال، ولو كفينا الحرب لاكتفينا، فإنما نحن هداة ودعاة، وإنما عمل الوالي والأمير سياسة الناس وإقامة العدل وحفظ الحقوق وتدبير معاش الرعية. وتوشك أن تدخل الشام في دولة الإسلام فيغلب أمر السياسة على أمر الحرب في عمل الوالي والأمير. وأبو عبيدة له فضل السبق والقدم في الصحبة، وهو الزاهد العابد المكيث الرؤوف بالناس. فإذا دخل خالد في أمره وجعل فتنته في الحرب تبعا لسياسته ضمننا أن يعتدل هذا بذاك، وأمنا أن لا يجور السيف على شأن الرعاية والسياسة والتدبير، وهو الأصل في الولاية. وقد بسطت لكم رأيي كي لا يكثر المقال ويتحدث الناس بسوء الظن، وهو مبلغ ما هديت إليه. فإن أصبت فمن فضل الله، وإن أخطأت فعلي خطأ.
سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے. یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا. ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا یرموک کے لیے, اور 4 دن تک جنگ جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور جو کیسر تھا, رومن امپائر کا جو ہیڈ, جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر, بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا, وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا. اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں, جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا, یہ 17 ہجری کے اندر, اسی سال جنگیں جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے. اب ظاہر مسلمانوں کے پاس فوج تھوڑی تھی. قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا. تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو, تاکہ, اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے. حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے, کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے. یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روب پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا جائے, ہوں رشیا کی واری ہے. تو رشیا تو روب پہ گیا, جس طرح آج رشیا اور امریکہ. سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, نہ آپ نے نہیں جانا. سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا. اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا. ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے, ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے, اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا, یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے, جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. تو سیدنا عمر پھر رک گئے. پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے. اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے. باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو, تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا. بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں, شیر کو بھیجا جائے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں, یعنی وہ نانکے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے تھے. سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا, اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعد اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے, یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے, اپنی بزدلی نہیں دکھانی. اور پھر سر سعد ابن ابی وقاص اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے, قلعے میں تھے, خود تو لڑ نہیں سکے, لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی. 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی. 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے 8,500 مسلمان شہید ہوئے, اور ڈیسائسو جنگ تھی. آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے, جنتوں میں. اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا, باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا. چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا, آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, اس زمانے کا چیف جسٹس. حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر, مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے. یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب, جو کسی کی پرواہ نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ, غریب صحابی, لیکن نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا. تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ, اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا, عراق ایران کا ٹائی. اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا, یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے. حضور کی تربیت یافتہ تھے,
اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے ہیں نا مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور بہرحال وہ خیر ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے قتال سے. قتال سے اس کا آغاز ہوا ہے اور وہ قتال ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر سورۃ الحشر میں اس قتال کے آغاز کا ذکر. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں. اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر, تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا